اللہ 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 ان اللہ جعل لأخی فضائل لا تحصى، اللہ نے میرے بھائی علی کو بے شمار فضیلتیں دیں. اب تم سن لو پہلے کیا پہلا جملہ فرمایا، من ذکر فضیلتا من فضائل علی، جو آدمی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا تذکرہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. نبی کی حدیث ہے، ایک فضیلت کا تذکرہ کرے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں من کتب فضیلتا من فضائل، اگر کوئی علی کی فضیلت کی کوئی حدیث لکھے تو جب تک یہ حدیث کے الفاظ باقی رہیں گے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اب آپ کو تحفہ نہ ملے 13 رجب میں تو محفل کہاں کی. اس کے بعد کا من استمع فضیلتا من فضائلہ غفر اللہ لہ ذنوبہ اکتسبہا بالاستماع، جو بھی علی کی فضیلت غور سے سنے اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو کان سے کیے. من نظر الی فضیلت من فضائل، جو علی کی فضیلت کی طرف نظر کرے اللہ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ میں نے پڑھ دیا. اس سے بڑا خدا کی قسم ذکر علی سے بڑا کوئی فائدہ کسی شے کا ہے ہی نہیں. سب سے بڑا فائدہ ہے ذکر علی کا. اب جب ذکر علی سب سے عظیم ہے تو شیطان کس کے پیچھے پڑے گا اب؟ یہی تو ہے بھائی میں نے ثابت کیا نا کہ علی کے فضائل پڑھنا سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت. علی کے فضائل سننا جو آپ سن رہے ہیں یہ سب سے بڑی عبادت، لکھنا یہ سب سے بڑی عبادت. تو اب شیطان پڑھنے والے کے پیچھے زیادہ پڑے گا، جو سن رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ان کے پیچھے کم پڑے گا، جو پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے زیادہ پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم ہے علی، اور اس نے کہا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا میں. تو جہاں بھی علی کی بات ہوگی وہاں شیطان بیٹھے گا. ہمارے ذاکروں نے، ہمارے کچھ شاعروں نے، ہمارے نوحہ خانوں نے تمہیں بالکل ہی مطمئن کر دیا. انہوں نے کہا جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے شیطان آتا ہی نہیں ہے. اب آپ خوش ہو گئے، آتا کیوں نہیں؟ آئے گا، وہیں آئے گا جہاں ذکر علی ہوگا. اس لیے کہ ذکر علی سے بڑا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، اور اس نے قرآن میں کہا سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اب بہکائے گا کیسے؟ کہا محفل کو بدل دوں گا بھانگڑے میں، قصیدے کو بدل دوں گا گانے میں، منقبت کو بدل دوں گا ڈانس میں. اب شیطان تو پڑا ہے پیچھے بھائی. اب 13 رجب جتنی بڑی عبادت کی تاریخ تھی پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں جو 13 رجب میں ہم کو ملتے ہیں. اس لیے کہ پہلے کے شعراء کرام کتابیں تلاش کرتے تھے فضائل علی کی اور کتابیں پڑھتے تھے اور منقبت کہتے تھے، اور شاعر بیچارہ سیدھے انداز میں انہیں آ کے پڑھ دیتا تھا. آج کے کچھ منقبت خاں ایسے ہیں جو منقبت کو لینے کے بعد پوری رات ڈش پہ بیٹھ کے گانے کی طرزیں سنتے ہیں. تو میں کس گانے کی طرز اس منقبت پہ فٹ کروں؟ ہو رہا ہے. اگر آپ کہیں مولوی عزادار کو کیا ہو گیا تو اتنے سیدھے آپ نہیں ہو کہ آپ کو نہیں پتا ہے. ہاں ایسے نہیں ہے کہ آپ کو چسنی چسائی جا رہی ہے، بڑے چھوٹے سے بچے ہیں بیچاروں کو پتا نہیں ہے. اما تم ہی بتاتے ہو ہم سے آ کے جی فلاں منقبت فلاں گانے کی شکل ہے اور فلاں فلاں کی شکل ہے. میں پڑھ دیتا ہوں، ابھی پڑھ دیا نا میں نے، ابھی دیکھ لیا جو بنانے والا ہے کلپ وہ گانا بھی ڈال دے گا منقبت بھی ڈال دے گا کہ فلاں علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، وہ کسی گانے کے ڈھنگ پہ ہے باقاعدہ. علی کا تذکرہ اتنا پاک ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو علی کے تذکرے کو حرام سے مشابہ نہ کرو. قرآن مجید اور علی کا تذکرہ حرام طرزوں پہ نہ پڑھو. ہو رہا ہے قرآن کا پڑھنا حرام ہے گانے کی طرز پہ، تو اگر علی کا ذکر بھی قرآن ہے تو اس کا بھی تذکرہ کرنا حرام ہے گانے کی شکل میں. الغنا اشد من الزنا. اور وہ جو منقبت سنتے ہو نا آپ، وہ منقبت سمجھ کے نہیں سنتے. مزہ ہے کہیں کا، لینا ہے کہیں، ٹائٹل لگا ہے منقبت کا، باقی کان گھن گرج رہے ہیں انہی آوازوں سے. سمجھ رہے آپ؟ لذت کے لیے میں یہاں سے لے کے ابو ظبی گیا، نوحہ لگا کے چلیے. اب نوحہ سنتا تو روتا، تو نے رونے کے لیے نوحہ سنا ہی نہیں ہے، تو نے تو وقت کاٹنے کے لیے سنا. اتنی اہمیت گھٹا دی ذکر اہل بیت کی. خدا کی قسم چونکہ یہ محفلیں سب سے بڑی عبادت ہیں تو ان کو بچا لو فتنوں سے.
اور یہ بچیں گی کبھی منقبت کو گانے کے ڈھنگ میں نہ پڑھنا. ان شاعروں کا حساب تو بڑا سخت ہوگا. اما خدا کی قسم ایسی ایسی منقبتیں آ رہی ہیں خود ہی ناچنے لگو گے آپ. خود ہی کچھ ایسی منقبتیں تھی, ایک جگہ محفل ہو رہی تھی, بچہ ناچنے لگا. انہوں نے کہا بابا بیٹے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بابا میں یہ تو وہ والا ہے نا. یہ ہوا وہ واقعہ ہے, یہ ہوا وہ واقعہ. بڑے بڑے مشہور نوحہ خان اور بڑے بڑے مشہور شعرا اور بڑے بڑے مشہور منقبت پڑھنے والے, خدا کی قسم اگر آج اس پہ آپ نے پابندیاں نہ لگائیں اور ان کا بائیکاٹ نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محفل ڈانس میں تبدیل ہو جائیں. محفل کرو تو ایسی کرو, منقبت پڑھو تو ایسی پڑھو, طرز بناؤ تو ایسی بناؤ کہ اگر امام زمانہ سامنے آ جائیں تو ان کے سامنے پڑھ سکو. محفلوں کو اتنی پاک کر لو کہ امام زمانہ اس ذکر میں آ سکے. کہیں ایسا تو نہ ہو 13 رجب بھی ہے اور مرد عورت ایک ساتھ بھی ہیں اور عورتیں سجی دھجی بھی ہیں اور جوان لڑکا ان کی طرف نظر بھی کر رہا ہے اور محفل ہو رہی ہے گھر میں 13 رجب کی. اس محفل میں امام زمانہ آئیں گے؟ جس گھر میں مرد عورت نامحرم بے پردہ بیٹھے ہوں اس محفل میں امام زمانہ آئیں گے؟ اس محفل میں علی آئیں گے؟ تو کیا ہو رہا ہے یہ؟ کئی محفلوں کے نام پہ ہمیں شیطان نے بہکا تو نہیں لیا ہے؟ آج یوٹیوب کھول کے دیکھ لیجئے, آپ اتنے بچے نہیں ہیں, سوچ لیجئے اس مسئلے کو, اس پہ کنٹرول کیجئے, نہ سنیے, کم سے کم چھوٹا سا تبصرہ ضرور کر دیجئے ایسی منقبتوں پر. خبردار ایسے شاعروں کو نہ سنیے کہ جو قصیدوں کو گانے پہ لے جائیں, جو عبادت کو شیطان کی طرف لے جائیں. یہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں. آج رفتہ رفتہ جو گانے کی سٹارٹنگ ہوئی تھی, جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں, پہلے وہ بلڈنگوں سے ہوئی تھی, مرد عورت ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں گانا گاتے, وہ ادھر جنگل میں گاتا تھا اور لڑکی ادھر جنگل میں گاتی تھی, وہ ادھر. اور بعد میں زمانے نے اتنا ملایا, اب بالکل مل گئے. ایسے ہی ہمارے کچھ شاعروں نے شروع کیا. اب یہ بھی شاعر ہیں, کبھی محل میں, کبھی جنگل میں, کبھی بنا بنا کے ڈال رہے ہیں. کیسی کیسی تصویریں ڈالی جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ خود دیکھ لیجئے گا. اتنا بڑا فیشن, اتنا بڑا تصنع آ گیا, کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کے لیے نکلے ہیں. علی کی محبت جذبات میں بہنا نہیں سکھاتی, سلمان بننا سکھاتی ہے. اب یہ تو وہ تھے جو ڈانس اور گانا اور بھانگڑے 13 رجب کے نام پہ کر رہے ہیں اور اپنی تسلیاں کر رہے ہیں بیچارے, ادھر کی چیز ادھر لا کے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا, انہیں یہ معلوم نہیں ہے, او شیطان کے نمائندوں, اس محفل کا تقدس ختم ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ بے وارث کی محفل نہیں ہے. اس ذکر کا وارث پردہ غیب میں ہے. بس محفل کرو تو, بس یہ جملہ ہے میری محفل کا آخری, محفل کرو تو اس انداز میں کرو کہ امام زمانہ اپنے دادا کے ذکر میں آ سکے. بس یہ بڑا جملہ ہے. عجیب, اور انشاءاللہ باقی موضوع کل یہاں سے بڑھے گا. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں. عجیب لوگ ہیں پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. اب میں دیکھتا ہوں آخری تک کس کا ہاتھ زمین پہ رہتا ہے. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں, پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. تھکے تھکے سے قدم ہے, دھواں دھواں چہرے, یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو علی پسند نہیں. غالب, ہمارا شعر کہو تو ایسے کہو. غالب نے کہا غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حقوق بندگی ابو تراب میں. ڈاکٹر کلبے صادق کہتے ہیں کہ بھوپال کے مفتی نے جہنمی ہو گئے تم, غالب جہنمی ہو گئے تم, جہنم تمہارا نصیب ہو گیا. اس کا جو جملہ ہے سن لیجئے آج 13 رجب کو. غالب نے اپنے خط میں لکھا, نجاست کے سمندر میں جو غوطہ زن ہو ان کی سمجھ میں علی نہیں آتا. ابھی کچھ ہاتھ ہیں جو زمین پہ رہ گئے ہیں. نجاست کے سمندر میں جو غوطہ زن ہو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ علی کیا ہے. اور تو کہتا ہے میں جہنمی ہوں تو مجھے جہنمی ہونا قبول ہے. میں جہنمی ہوں, کیوں جہنمی ہوں سن. اب اس کا شعر ہے غالب کا, چھوٹے موٹے شاعر کا نہیں بھائی, غالب کا شعر ہے. وہ کیا کہتے ہیں, عجیب شعر ہے, تو مجھے جہنمی کہتا ہے. میں نے ایک شعر کہہ دیا علی کی مدحت میں, تو مجھے جہنمی کہہ رہا ہے. تو اب شعر سن لے, خدا کی قسم نسلوں تک لے جائیے یہ شعر. کیا شعر کہہ دیا, میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں. میں خار ہوں, خار کہتے ہیں کانٹے کو, زور سے بولیے. میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں,
मुमकिन है बादे मर्ग भी कुछ काम आ सकूं। अरे 13 रजब है भाई, मिसाल देखिए है क्या कहता है, मैं खार हूं अगरचे ना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बादे मर्ग भी कुछ काम आ सकूं, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, मैं दुश्मन अली के कलेजे। और अभी तो शेर सुनाता हूं, अगर मैंने तुम्हें भी आज खड़ा ना कर दिया इस महफिल में तो मुझे भी अज़ादार ना कहिए। क्या है, खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है 13 रजब। खुदा की कदम पाकिस्तान हिंदुस्तान वालों को पता चलना चाहिए कि शारजा में भी कोई महफिल हुई है। खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है 13 रजब, मिसाले काबा तबस्सुम बलब है 13 रजब। खुदा की कसम तुम कसम खाओ दाद न देने की, मैंने कहा 13 रजब है, खुशी का दिन है, मुसर्रत की शब है 13 रजब, मिसाले काबा तबस्सुम बलब है, सुकूने कल्बे पैगंबर है, सुकूने कल्बे रसूले अरब है, सुकूने कल्बे रसूले अरब है। 13 रजब पढ़ो दरूद के 13 रजब है 13 रजब। अभी शेर के लिए मैंने कहा था कि पढ़ो दरूद के 13 रजब है 13 रजब। कसम खाइए, जमाले चेहरे, जमाले चेहरे रहमान आने वाला है। एक हाथ लड़े जमीन पर, जमाले चेहरे रहमान आने वाला है, हरम में बोलता कुरान। बस आखिरी शेर है, अब शेर सुनिए, जो जो अपनी जगह पे बैठा है जरा गौर से, ताकि 13 रजब की बात आ जाए। भाई कल जो कुछ कमी होगी कल मैं कम कर लूंगा इंशाल्लाह, मगर शेर ऐसा है जिसको पढ़ना है मुझे। अब क्या है, 13 रजब है, दहर में जश्न सईद है। अब उनका हाल है जो ये जश्न नहीं मनाते, वो कौन है वो सुन ले जो नहीं मनाते। 13 रजब है, दहर में जश्न सईद है, बंदों से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। अब भी कोई सोच का मरीज है यहां भाई है क्या है? 13 रजब है, दहर में जश्न सईद है, बंदों से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है। आवाज आ रही है ये कब्र रसूल से, जो आज खुश नहीं है वो पक्का यजीद है।